اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب آج جو اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں ایک بڑی مثبت بات کا ذکر کیا گیا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار اپوزیشن کر رہی ہے، اگر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی آفر آتی ہے کیونکہ حکومت ہی پہل کرتی ہے، تو آپ کی طرف سے اگر آفر جاتی ہے تو اس پر ایک مثبت رسپانس دیا جائے گا۔ کیا رد عمل ہے حکومت کو، اور کیا حکومت انٹینشنز رکھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اچکزئی صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ان سے ملاقات کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جو ان کے سربراہ ہیں اپوزیشن لیڈر جناب محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں، ان کی طرف سے اگر یہ اعلامیہ آیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر جو تبصرہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بات اور بات چیت کی بات تو پرائم منسٹر نے آج سے کوئی تقریباً 6 سے 8 ماہ پہلے ان کی اپوزیشن لیڈر کی چیئر پہ جا کر، میں ڈیورنگ بجٹ سیشن بات کر رہا ہوں، ریکویسٹ کی تھی کہ آئیں بیٹھے اور بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ وہ فارمل دعوت تھی جو پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر کو دی تھی، اور باقی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے زعماء تھے، اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، میں بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھا، تو یہ تو میرے سامنے کی ساری بات ہے۔ تو اس وقت کو دیکھیں اور اب دیکھیں، یعنی اس وقت سے وہ تو فارمل دعوت تھی، اس وقت سے لے کے آج تک طے در پہ ہماری طرف سے، ہمارے جو مشیر ہیں سیاسی امور کے رانا ساولہ صاحب، ان کی طرف سے، ہمارے دیگر جو گزرا ہیں ان کی طرف سے متعدد دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں، دیواروں کو ٹکریں نہ ماریں، ریاست سے نہ لڑیں، گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ سیاسی میدان میں سیاسی پنجہ آزمائی کریں، اور اس پنجہ آزمائی میں مذاکرات جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست تو کر نہیں رہے، وہ تو ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں، اور ٹکراؤ کی سیاست کا جو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے وہی نکلے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹکراؤ کی سیاست کا جو کل نتیجہ تھا، آج بھی اس کا نتیجہ وہی ہے۔ ریاست سے آپ لڑیں گے، بڑھیں گے تو آپ کا اپنا ماتھا پھوٹے گا، ریاست کو کچھ نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاست کی جاتی ہے، ریاست کے ساتھ تو آپ سیاست بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم متعدد دفعہ کو سمجھا چکے ہیں۔ جی پر ڈاکٹر صاحب، ان کی طرف سے اگر یہ آمادگی کا اظہار کیا جانا، اور اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، فائنلی اگر آپ اس طرف آیا جا رہا ہے، دونوں اپوزیشن لیڈرز جو ہے ہاؤسز کے، وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ریزلٹس وڈ بی ڈیفرنٹ دین لاسٹ ایئر کے آغاز میں جو ایک مذاکرات کا ایک ماحول بنا تھا، کمیٹی بنی تھی اور انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا؟ نتیجہ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ ہوگا، پازیٹیو ہوگا سائملٹینیسلی، مطلب ایسے وقت میں کہ جب عمران خان صاحب کی فیملی احتجاج کی طرف پریشر ڈال رہی ہے؟ جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، جو ان کی اسمبلی میں ہے یا سینٹ میں ہے، تو ان کی طرف سے تو بہت زیادہ جذباتیت دیکھنے میں آئی ہے، لیکن یہ جو دونوں شخصیات ہیں اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، جی یہ پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں، اور ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کے اوپر جو ایک پریشر ہے کہ آپ نے صرف ہنگامہ آرائی کرنی ہے اور صرف لڑائی کرنی ہے، یہ اس سے مختلف بھی ایک پوزیشن بھی رکھتے ہیں اور ایک سوچ بھی رکھتے ہیں۔ ہم تو جی ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں، اور پہلے دل سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو ایز اے گڈ ول جیسچر، ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر، کیوں نہیں عمران خان صاحب کو، جو فیملی بھی مطالبہ کریے، جو پی ٹی آئی کی قیادت بھی مطالبہ کریے کہ ان کے ذاتی فزیشنز کو ایکسیس دے دی جائے، ان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے کے وہ خواہش مند ہیں، وہ کروانے دے دیا جائے، فیملی کو ایکسیس دے دیا جائے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیے، قباحت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں قباحت صرف جیل مینول ہے، جو جیل کے قوانین ہیں۔ 8,500 قیدی ہیں عمران خان صاحب سمیت اڈیالہ جیل میں، تو پھر آپ 8,500 قیدیوں کو کیوں نہ ان کی مرضی کے فزیشن دے دیں؟ نہیں، لیکن ماضی میں ڈاکٹر صاحب یہ جواز بار بار کیوں نہیں پھر دیا جاتا تھا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کو کے ساتھ سلوک ایک طرف، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم چاہے میاں نواز شریف صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو، چاہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو، جو خود ہمارے شو پہ اگلے دن کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بولا کہ میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں خود میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے کسی کہیں اور سے علاج کرانا، اور علاج اس کی فیسلٹی دی گئی۔
جی اس کی فیسلٹی جو ہے وہ اپنے حالات میں دی گئی، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے جیل مینول کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے دوسری بات جو کرنی تھی وہ آپ نے روک دی، وہ یہ تھی کہ جب گورنمنٹ کے پاس وہ فیسلٹی موجود ہے کہ جو عمران خان صاحب کا انتہائی ماہر طبی ماہرین معائنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فیسلٹی جو ہے بیسٹ اویلیبل فیسلٹی ان راولپنڈی اسلام آباد اور بیسٹ اویلیبل ڈاکٹرز موجود ہیں، تو پھر یقیناً ان کو وہاں لے کے جایا گیا اس ذمہ داری کے ساتھ، اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ کیونکہ قید میں ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کی صحت کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ حکومت کے گلے پڑے گی۔ اس لیے ہم اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کے علاج معالجے کی سہولتوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس سے مطمئن ہیں، بشرا بیگم جو ہیں جو ان کی امیڈیٹ فیملی ہے وہ سے بالکل مطمئن ہے۔ باقی بٹ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو سلمان صفدر صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ جیل اتھارٹیز یہ بات تو خود مان گئی ہیں کہ جیل کے اندر بھی علاج اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور خود بھی آپ لوگ کو ان کو پمز ہسپتال ہو ادھر منتقل کرنا پڑا۔ دیکھیے اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں، یہ تو سامنے کی بات ہے، اگر جیل میں علاج ممکن ہوتا تو یقیناً ان کو پمز نہ شفٹ کرنا پڑتا۔ جیل میں ہاسپٹل موجود ہے لیکن وہ جو بیسک نوعیت کی پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے ہے، وہ اسپیشلائزڈ فیسلٹی نہیں ہے، اور جب بھی کسی جیل میں قیدی کو اسپیشلائزڈ فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ فیسلٹی دی جاتی ہے، جو عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل میں آپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے جو ہمارا اسپیشلائزڈ اور بہت بہترین ایک فیسلٹی ہے وہ انہیں وہاں پہ لایا گیا اور وہ فیسلٹی ان کو دی گئی۔ اور جبکہ ان کے پرسنل ڈاکٹر اس بات سے اگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ فیسلٹی پمز میں بھی میسر نہیں ہے، وہ اسپیشلائز اسکل سیٹ پمز اسپتال میں بھی نہیں ہے کہ جس نوعیت کا مرض جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس وقت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو معائنہ کیے، ان کو جو بہرحال بتایا گیا ہے جو وہ تو آن بورڈ تھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کی معلومات میں معائنہ تو ظاہر ہے ان کو فزیکلی تو ایگزامن نہیں کیا، جب نہیں کیا تو انہیں کیا پتا ہے کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے اور اس کی سیویرٹی کیا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ یہ ہے پالیٹکس جس میں سارے انوالو ہیں، ڈاکٹر سمیت کہ سیاست کرنی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، ان کے لیے عمران خان کی صحت امپورٹنٹ نہیں ہے، پالیٹکس امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے ان کی صحت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہم ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں اور عملی طور پہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ the best available facility is given to عمران خان۔ باقی یہ جو مرضی کریں بھلے کریں۔ اب اس وقت تو لگ رہا ہے مجھے کہ میں بھی اکثر و بیشتر موقع ملتا ہے ٹی وی پروگراموں میں جانے کا کہ اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، نہ غزہ کوئی مسئلہ ہے، نہ فلسطین کوئی مسئلہ ہے، نہ ایران امریکہ تنازع کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو نہیں ہے، پاکستان افغانستان کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، بارڈر پہ امن ہی امن ہے، نہیں وہ سارے مسائل اپوزیشن اتحاد نے اپنے اعلامیے میں بھی ریز کیے ہیں۔ پولیس میں سن لیں نا، کے پی میں روزانہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کی آنکھ مسئلہ ہے بس، جو کہ بالکل ٹھیک ہے اور پراپر اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم وہ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی تھوڑی مہربانی کریں، اس ایشو کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا یہ ہے۔ ہم آئیڈیلی چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کہ دونوں اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ مل کے اس بات کو ریزالو کرے، معاملات کو اچھے گڈ ول جسٹس ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس کا اظہار کرے، شو کرے اور معاملات کو حل کی طرف لے کے جائے۔ تھینک یو سو مچ، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔